السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. شیرفضل مروت صاحب نے بھی کچھ انٹرویوز دیے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ بھارت جناب پاکستانی بارڈر پہ کیا کرنے جا رہا تھا یا جا رہا ہے، ایک بڑی بریکنگ نیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اور لونڈے لپاڑے اور لونڈے لپاڑیاں کس طرح خود بیوقوف بنے، کس طرح انہوں نے لوگوں کو پچھلے 12 گھنٹے میں بیوقوف بنایا ہے. ایک سٹوری کو ہم فیکٹ چیک کرنے والے ہیں. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لونڈے لپاڑے تو یہ حرکتیں کرتے ہی تھے. پاکستان کے ایک سابق سفارتکار اور سابق ہائی کمشنر مطلب وہ بھی بیوقوف بنے ہیں، اور وہ ایسے نہیں بیوقوف بنے، نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بیوقوف بنے ہیں. تو ان ساری خبروں کے لیے جو ہے انتظار کیجیے گا، اینڈ تک اس ویڈیو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک تو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ہے آفیشیل ایک ٹویٹ آیا ہے، اور اس میں انہوں نے جناب یہ اعلان کیا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر لائے عمل بنائیں گے اور ملک گیر احتجاجی تحریک چلائیں گے. اس مقصد کے لیے میں نے اپنے مذاکراتی کمیٹی کو رابطوں میں تیزی لانے کی ہدایت کر دی ہے. تھوڑا سا اس کا ذکر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اب اپریل تک جو ہے وہ امن، سکون، چین، شانتی ہوگی. کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، اور عام طور پہ ہوتا بھی ہے رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے احتجاج وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتے. لیکن مجھے ایک یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب رمضان کے اندر بھی جو ہے وہ لیٹ جلسے کیا کرتے تھے، افطاری کے بعد لیٹ رات کو بھی جلسے ایک زمانے میں کرتے تھے. لیکن اب ظاہری بات ہے وہ تو ہے نہیں. کراؤڈ بھی ویسے بھی پچھلی دفعہ 8 فروری کو بڑا ہی مایوس کن آیا، تو انہوں نے ہر قسم کے جو ہے وہ فی الحال کوئی بڑی ایکٹیویٹی کا انہوں نے جو ہے وہ اعلان نہیں کیا. رمضان کے بعد جو ہے وہ صورتحال کے اوپر چلا گیا ہے. انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کسی بھی جج کا فرض ہے کہ جب تک دونوں اطراف کا موقف نہ سن لے کوئی فیصلہ یا ریمارکس نہ دے، کیونکہ ججز کے ریمارکس اور فیصلوں کے نہ صرف متعلقہ مقدمات بلکہ مستقبل کے مقدمات پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا، ویسے شیرفضل مروت صاحب کو بھی آپ سے یہی گلا ہے. شیرفضل مروت صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے خلاف جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ لوگوں نے ایک سائڈ نہیں آپ کے کان بھرے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے. بائی دا وے، پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہاں پہ جھاڑو پھرنے لگا ہے. اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں ابھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. خبر یہ ہے بیسکلی، چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو. معاملہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ ہم نے پہلے اس پہ ذکر بھی کیا تھا کہ جب شیرفضل مروت صاحب کو نکالا گیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے تھے. تو جب وہ غائب ہوئے تھے تو ان کو بعد میں شو کاز نوٹسز جاری ہوئے تھے، لیکن اب اس کو کافی مہینے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے اوپر مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب کل رات کو مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ذرائع کر کے جو ہے وہ خبر چلی ہے. ٹکر ایک جیسے تھے، اس کا مطلب ہے سورس بھی ایک ہی تھا. تو تمام چینلز کے اوپر بیسکلی یہ خبر چلی ہے کہ جناب عمران خان نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران غائب پی ٹی آئی ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور عمران خان نے زین قریشی کے علاوہ غائب رہنے والے ارکان اسمبلی کو نکالنے کی ہدایت کر دی ہے، اور عمران خان نے پارٹی کی سینئر قیادت کو پیغام بھجوا دیا. اچھا، زین قریشی کے علاوہ، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، زین قریشی کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ان ارکان اسمبلی کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت. عمران خان نے کہا کہ جو لوگ 26ویں آئینی ترمیم کے دن چھپے رہے یا پارٹی سے رابطے میں نہیں تھے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے دن بیسکلی سینیٹر زرکا، سینیٹر فیصل سلیم، زین قریشی غائب تھے. عثمان علی، ظہور قریشی اور مبارک زیب بھی پارٹی سے رابطے میں نہیں تھے، اور پی ٹی آئی نے اسلم گھمن، ریاض فتیانہ، زین قریشی، اورنگ زیب کھچی اور مقداد علی خان کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیے تھے. لیکن زین قریشی جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کے حوالے سے فی الحال یہ خبر ہے کہ جناب ان کو نہیں نکالنا، باقی ساروں نے کر دو باہر. تو اس کے اوپر بھی ظاہری بات ہے پارٹی کے اندر جو ہے وہ سوال اٹھے گا کہ بھائی وائی زین قریشی اسپیسیفکلی، کیا ان کا جواب جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ باقی سارے فیل ہو گئے اپنے امتحان میں، جن کو شو کاز نوٹس دیے تھے یا انہوں نے اگر جواب دیے تھے وہ سارے فیل ہو گئے. صرف زین قریشی کا جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوا. اور ظاہری بات ہے پارٹی کے اندر سے یہ لوگ بھی سوال کریں گے کہ صرف اس لیے کیونکہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں تو ان کو یہ فیور مل رہا ہے. سوال تو ہوگا ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کے اندر، اس کے اوپر سوال جو ہے وہ ضرور ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آخر اتنی دیر کی ہوئی. مطلب ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ سارا کچھ 26ویں آئینی ترمیم کو تو آئے ہوئے اب کافی مہینے ہو چکے ہیں جب یہ ووٹنگ پروسیس ہوا تھا، تو اگر نکالنا تو آپ اسی وقت نکال دیتے. اب جا کے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیوں ہوا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان تحریک جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی کے بعض مرکزی رہنماؤں نے وکلا کی جانب سے عمران خان کو شکایت لگانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ذرائع کے مطابق پارٹی
مرکزی قائدین نے وکلا کی شکایات، پیغام رسانی، کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی اجلاسوں میں ان کے طرز عمل پر سوالات اٹھائے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ وکلا میں چند ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز کے لیے کام کرتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز چند وکلا کو اندر کی معلومات کے بدلے معاوضہ دیتے ہیں۔ بھائی واہ! پارٹی ارکان نے الزامات کیا ہے کہ چند وکلا پارٹی کے الگ الگ گروپس کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں نے عمران خان کو شکایت سمیت وکلا کو معاملات کا اثر نو جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی سیاسی قیادت کو اڈیالہ میں ملاقاتیں ہی نہیں کرنے دی جاتی، صرف وکلا ہی عمران خان سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ سیاسی قیادت عدالتوں سے اجازت لے کر مشکل سے ملاقات کر پاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے مطلب وہ آپس میں سیاسی گروپ اور وکلا گروپ ان کی آپس میں جو ہے وہ چپکش بیسکلی اس وقت چل رہی ہے۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم صاحب انہوں نے کل رات کو ایک انٹرویو دیا سما کے اوپر۔ انہوں نے کہا شعیب شاہین جو کہہ رہے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں، بیسکلی وہ فواد چودھری اور شعیب شاہین والا جو پھڈا تھا یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حکم پر شریف مروت کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ ابھی تک یہی بتایا گیا ہے کہ شریف مروت کو سلمان اکرم راجہ سے لڑائی کی وجہ سے نکالا گیا ہے۔ شو کوز بھی اسی حوالے سے جاری ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے ایشوز شاید اکٹھے ہو گئے تھے جن کی بنیاد پر عمران خان نے حکم دیا ہے۔ شریف مروت کے اسمبلی سے استعفے کے حوالے سے کوئی ہدایات ابھی تک میرے پاس نہیں پہنچی ہیں۔ اس پہ سیکرٹری جنرل اور چیئرمین بیسٹر گوہر ہی کوئی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ شریف مروت کی حمایت وہ کر رہے ہیں جن کی انہوں نے الیکشن میں مدد کی، باقی کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا شریف مروت صاحب نے بھی جو ہے وہ اسی پروگرام میں ایک انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو سوال ان سے ہوا کہ یہ مجھے کیوں نکالا کا جو آپ نے نعرہ مارا تھا اس کا کوئی جواب ملا ہے؟ انہوں نے کہا میاں نواز شریف کو اگر اس سوال کا جواب ملا ہے تو مجھے بھی مل جاتا ہے 48 گھنٹوں میں۔ مجھے تو سوائے خسر پسر اور کانوں میں بات ڈالنے کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔ گزشتہ 9 ماہ میں 3 بار مجھے پارٹی سے نکالا گیا اور وجہ صرف ڈسپلن بتائی گئی۔ جب سیکرٹری جنرل کسی ایم این اے کے خلاف بات کرے تو وہاں بھی ڈسپلن کا معاملہ لاگو ہوتا ہے۔ میرے معاملے میں جو کرتا دھرتا لوگ ہیں وہ فریق بن جاتے ہیں اور پارٹی کو میرے خلاف استعمال کر لیتے ہیں، اور میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں اس طرح کی زیادتی کے آگے سر جھکاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ناانصافی اور مبنی ہے خان صاحب سے کروایا گیا ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ سلمان اکرم راجہ کے پیچھے کون سی طاقتور شخصیت ہے؟ انہوں نے کہا پارٹی میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم خان کے احترام میں اور ورکرز کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اس لیے نہیں کرتے۔ سلمان اکرم اور میرا مسئلہ تو پوری دنیا کو معلوم ہے، لہٰذا اس حوالے سے اگر بات کروں گا تو یہ خبر نہیں ہے، لیکن بقایا جتنے بھی افراد ہیں پارٹی کے اندر ان کے حوالے سے بات کر کے میں کوئی خبر نہیں دینا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان کا ساتھ چھوڑنا پاکستان سے غداری کے مترادف ہے۔ بانی کے کان بھرنے کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں 10 وزیر تبدیل ہوئے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی قیادت کا موازنہ نہیں بنتا۔ پی ٹی آئی پنجاب کے بڑے بڑے نام صرف نام کے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بات کی۔ اچھا جی، اب آ جائیں جناب ذرا لونڈے لپاڑوں کے اوپر اور لپاڑیوں کے اوپر دونوں۔ کل پچھلے 24 گھنٹے سے تقریباً ایک آڈیو جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور پی ٹی آئی کے بڑے قریبی ایک رہنے والے یوٹیوبر بھی اس کی مطلب لپیٹ میں آ گئے، اور انہوں نے وہ آڈیو بھی چیپ دی کہ جناب وہ آڈیو کون سی ہے کہ جناب یہ الیجڈلی ان کی رجب طیب اردوان کی جی آڈیو ہے، اور انہوں نے خطاب کیا ہے تقریب سے، اور انہوں نے کہا یہ بیسیکلی فیک ہے، سب کا سب فیک ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے میری یہ جو گفتگو ہے نا اس کو بھی کاٹ کوٹ کے جو ہے وہ چلا دیا جائے۔ اور وہ فیک آڈیو کیا ہے کہ جناب رجب طیب اردوان جناب کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ میں آیا تھا تو میں ان سے ملنے آیا تھا، سب جھوٹ، اور کہ جی وہ میرا انہوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ استقبال کیا تھا، میں اب آیا ہوں، اس مرتبہ شہباز شریف ہیں، کاش وہ بھی یہاں پہ ہوتے، اچھا لگتا کہ وہ بھی یہاں پہ ہوتے۔ ساری اے آئی کی مدد سے جھوٹی آڈیو پوری کسی نے اس طرح بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، میں نے اس کو آڈیو کو جب سنا، میں اب چلانا نہیں چاہتا اوبیسلی، میں تو اس جھوٹ کو نہیں پھیلاؤں گا، لیکن میں نے جب اس آڈیو کو سنا تو 1 منٹ میں پتہ لگ گیا کہ اے آئی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے ان کے لونڈے لپاڑوں کا اور لپاڑیوں کا، اس میں ایک لونڈی لپاڑی بھی ہے ان کی، پی ٹی آئی کی، وہ بڑی مشہور ہے، اس نے بھی یہ آڈیو چیپ دی، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چیپ دی۔ جب پتہ لگا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ میں نے بولا ہے، تو تب اس نے ڈیلیٹ کر دی۔ اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ بی بی تیری مہربانی، تیرے